عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله وعلى آلك يا نور من نور اللہ. اسی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، ضمیر کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمن. یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی خصہ مختصر. ناد علیم مظہر العجائب، تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بنبوتك يا محمد وببلايتك يا علي يا علي يا علي يا علي يا جبر و شبیر یا زین الابا، باقر و جعفر امام موسیٰ کاظم رضا. یا تقی و یا نقی عسکری مہدی دین، بہر زہرا و نبی کیجئے میری حاجت روا. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. یا قطب یا غوث العظم یا ولی روشن ضمیر، بندعم درمندعم جست و ندارم دستگیر. بردر درگاہ والا سائلم میں آفتاب، خاطر ناشادرا کن شادیا پیران پیر. بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و کشتی. بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار عالم کا کروڑہ شکر اور احسان ہے کہ پروردگار نے ہمارے قلوب کو اپنے محبوب کی محبت، اہل بیت اطہار کی مودت اور اولیاء اعظام کی عقیدتوں سے معطر فرمایا ہے. کروڑہ شکر اور احسان ہے باری تعالیٰ کا کہ جس نے ہم تمام کو میلاد منانے کا موقع عنایت فرمایا اور آج کی اس تاریک رات میں اپنے اور اپنے محبوبوں کے ذکر کے لیے منتخب فرمایا ہے. محفل میں تشریف فرما قابل صد احترام نگران اجلاس مقبول ملت مولانا سید احمد پاشا قادری صاحب زرین کلہ، معزز رکن اسمبلی حلقہ یاقوت پورہ و معتمد عمومی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و شہزادگان قادری چمن، تقدس مآب حضرت العلامہ مولانا سید محمد عبداللہ حسینی قادری المعروف محمد پاشا صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، نبیر شیخ الاسلام حضرت علیہ علیہ الرحمت و رضوان، تقدس مآب حضرت العلامہ مولانا سید محمد جعفر حسینی المعروف صادق پاشا صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، نبیر شیخ الاسلام حضرت علیہ علیہ الرحمت و رضوان. کنوینئر اجلاس محترم و مکرم جناب عتیق رضا صاحب و محترم جناب حبیب چاؤ صاحب، مہمان خصوصی محترم جناب عزیز خان پٹھان صاحب اور دیگر جتنے معززین ہیں، کس کس کا نام لوں کس کس کے نام سے بچوں. بس یہ ایک شعر کے ذریعے تمام کو شامل کرنا چاہوں گا کہ یہ بزم میں ہے جام جم نہیں، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں ہے. حاضرین ذویل احترام باہر کیف آپ حضرات کے درمیان اپنی حاضری پیش کرنے کے لیے حاضر آیا ہوں. ماحول کی رنگت اور ماحول کی جو انگڑائیاں چل رہی ہے اس مناسبت سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں. آج جو ماحول بتا رہا ہے، اگر کسی سائنسداں سے پوچھا جائے کہ آج کے ماحول کے حوالے سے بتائیے گا تو ویدر کی فورکاسٹ کرنے والے بولیں گے کہ آج موسم تھوڑا خراب ہے.
اگر کسی منچلے سے اگر پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ موسم نے آج انگڑائیاں لے لی ہے. اگر کسی ایسے انسان سے پوچھیں گے جو محبت رسول میں سرشار ہوگا تو وہ یہی کہے گا کہ ہر سمت برستی ہوئی رحمت کی جھڑی ہے. ہر سمت برستی ہوئی رحمت کی جھڑی ہے. یہ سرور کونین کے آنے کی گھڑی ہے. یہ سرور کونین کے آنے کی گھڑی ہے. لوگوں میں بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ میں ایک ایسی سرزمین پر اردو میں مصرے پڑھنے جا رہا ہوں جہاں پر مصرے ضائع ہونے کا مجھے خوف ہے نہ خطرہ. یہاں پر اگر مصرے سمجھ میں آ جائے تب بھی سبحان اللہ کہیے گا, مصرے سمجھ میں نہ بھی آئے سبحان اللہ کہیے گا, اس وجہ سے کہ میں گارنٹی دینے تیار ہوں کہ سبحان اللہ کہنے سے آپ کا نقصان کچھ نہیں ہوگا. باہر کے جتنے بیدار بیٹھے ہوئے ہیں یا پھر آنکھیں کھلے رکھتے ہوئے وہ سو رہے ہو, ہر ایک انسان جو بجنے میں بیٹھا ہوا ہے بے ساختہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر سکتے ہیں تو بلند کر لیجئے گا, ورنہ کم سے کم اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے سبحان اللہ کی صدا بلند کریے تاکہ میں اس کو گرین سگنل سمجھتے ہوئے اپنی کارروائی کو آگے بڑھا سکوں. مصرے عرض کر رہا ہوں آپ کی سماعتوں کے حوالے سے. لوگوں, آج روش عام سے ہٹی ہوئی گفتگو کرنا چاہتا ہوں, عام قصے کہانیوں سے جدا گفتگو کرنا چاہتا ہوں, عشق والوں سے عشق کی گفتگو کرنا چاہتا ہوں, محبت والوں سے محبت کی گفتگو کرنا چاہتا ہوں, پیار والوں سے عقیدت کی گفتگو کرنا چاہتا ہوں. تمام سنی دلوں میں جو اپنی محبت رسول رکھتے ہیں تمام کے دلوں سے مخاطب ہوتے ہوئے مصرے پڑھنا چاہتا ہوں. اور زیادہ کچھ نہ کہوں گا, اپنے دھڑکتے ہوئے دلوں پر ہاتھ رکھ لینا. اگر ہاتھ ہٹے گا تو پھر داد میرا حق ہو جائے گا. میں ایوب صاحب سے بھی گزارش کروں گا تھوڑا اس کو ایگو کو تھوڑا کنٹرول کر لیجئے گا تاکہ میرے مصرے ان کے کانوں سے گزر کے دل تک گزر جائیں. اقبال کا مصرع صادق آ جائے کہ جو دل سے بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. باہر کے فرض کر رہا تھا کہ ہر سمت برستی ہوئی رحمت کی جھڑی ہے. یہ سرور کونین کے آنے کی گھڑی ہے. جتنی بھی طلب ہو میرے سرکار سے مانگو, اللہ کی رضا آپ کی چوکھٹ پہ کھڑی ہے. جتنی بھی طلب ہو میرے سرکار سے مانگو, اللہ کی رضا آپ کی چوکھٹ پہ کھڑی ہے. اور شدت کی دھوپ ابر کرم بن کے رہ گئی. آج سے 2 دن پہلے لوگ پریشان تھے کہ دھوپ کتنی اونچی چل رہی ہے, دھوپ کتنی شدت کی چل رہی ہے. شاعر کہتا ہے کہ شدت کی دھوپ ابر کرم بن کے رہ گئی. ڈوبے ہوئے فلک پہ ستارے ابھر گئے. تشریف لائے جب میرے آقا جہان میں, پھول ڈھونڈتے تھے شاخ سے کانٹے کدھر گئے. پھول ڈھونڈتے تھے شاخ سے کانٹے کدھر گئے. پھول ڈھونڈتے تھے شاخ سے کانٹے کدھر گئے. بولتے چلے جاؤ گے تو پھر بات بنتی چلی جائے گی. حاضرین ذویل احترام 6 مصرے پڑھوں گا, اپنی گفتگو مکمل کروں گا, ثنا خان کو مائک کے حوالے کر جاؤں گا. بیدار مجمع بیٹھا ہوا ہے, مجھے ایسا محسوس ہونے نہ دیجیے گا کہ میں صرف بول رہا ہوں آپ صرف سن رہے ہیں. میں بھی آپ کی زبانوں سے نکلتے ہوئے سبحان اللہ کی صدائیں سننا چاہتا ہوں, اس یقین اور تیقن کے ساتھ کہ آپ کی زبانوں سے نکلنے والی سبحان اللہ کی صدائیں میری کانوں سے گزرے گی, دل تک پہنچے گی, سیاہ دل کو منور بنانے کافی ہو جائے گی. باہر کے فرض کر رہا ہوں کہ شجر سب حرف زن ہوتے ہیں, غنچے بول اٹھتے ہیں. شجر سب حرف زن ہوتے ہیں, غنچے بول اٹھتے ہیں. نبی کا ذکر کیجئے تو شگوفے بول اٹھتے ہیں. نبی کا ذکر کیجئے تو شگوفے بول اٹھتے ہیں. زمین لب کھولتی ہے, سنگریزے بول اٹھتے ہیں. نبی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں. نبی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں. ابھی بھی اگر کوئی بندہ سبحان اللہ نہ کہا ہو, اگر وہ بندہ گھر سے نکلتے وقت قسم اٹھا کر آیا ہے آج چاہے کچھ ہو جائے محفل مکمل ہو جائے گی سبحان اللہ نہ کہوں گا, میں کہتا ہوں کہ اپنے ارادے اور وعدے میں پکا رہے. ہم نے بھی اب ٹھان رکھی ہے, ادھر آ ستمگر ہنر آزما لے, تو تیر آزما ہم جگر آزما لے. 6واں مصرع پڑھ رہا ہوں, چاہتے ہو اگر روک سکتے ہو تو سبحان اللہ روک کے بتائیے گا. عرض کر رہا ہوں کہ شجر سب حرف زن ہوتے ہیں, غنچے بول اٹھتے ہیں. نبی کا ذکر کیجئے تو شگوفے بول اٹھتے ہیں. زمین لب کھولتی ہے, سنگریزے بول اٹھتے ہیں. نبی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں. علی کے عشق میں لوگوں خاموشی غیر ممکن ہے. زبانیں چپ بھی رہ جائے تو چہرے بول اٹھتے ہیں. زبانیں چپ بھی رہ جائے تو چہرے بول اٹھتے ہیں. زبانیں چپ بھی رہ جائے تو چہرے بول اٹھتے ہیں. التماس